بلاتا ہوں کہ وہ آئیں اور صدر محترم اور مہمانان اعظام سے دستار کی سعادت حاصل کریں۔ جی محمد سفیان، حافظ محمد سفیان، ادھر سے دائیں طرف سے، دائیں طرف سے۔ محمد شاہد، امیر حمزہ، محمد بلال، محمد جعفر، محمد ذکوان، محمد یوسف، جوہر خان پوری فرماتے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ اور علامہ اقبال، محمد کاوش، محمد سفیان، محمد شاہد، محمد سفیان، محمد شکیل مانک پور کے، انہوں نے بھی ان خوش نصیب بچوں کو 1000 روپے بطور تحفے کے پیش کیے ہیں۔ اسی طریقے سے اسامہ صاحب ڈیروا کے چشمے والے، انہوں نے بھی ان کو تحفے دیے ہیں رقم کی شکل میں۔ محمد شاہد، امیر حمزہ، محمد بلال، امیر حمزہ، امیر حمزہ، محمد بلال، محمد جعفر، محمد ذکوان، محمد یوسف، مدرسہ حاضہ کے استاد جناب مولانا سید محمد طاہا صاحب کی طرف سے ان خوش نصیب بچوں کو ایک ایک جوڑا کپڑا اعلیٰ قسم کا دیا گیا ہے۔
اور حافظ تبارک صاحب کی طرف سے جو پرتاپ گڑھ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی ان 8 خوش نصیب بچوں کو رقم کی شکل میں 2000 روپے ہدیہ دیے۔ حضرات گرامی، یہ انتہائی سعادت کی خوشبختی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کلام پاک کے حفظ کی توفیق عطا فرمائی۔ میں مدرسے کے ایک طالب علم جو درجہ ثانویہ اولیٰ کے طالب علم ہے، ان کو قرآن کے تعلق سے ایک نظم پیش کرنے کے لیے بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں عزیزم محمد ابو ذر کہ وہ آئیں اور اپنی نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نور یقین، ہم زیب جبی، میراث نبوت کے ہیں ہمیں، ہم شمع ہدا کا نور مبی، ہم مہر درخشاں ماہ حسین۔ قرآن ہے دل، قرآن ہے جاں، قرآن ہے سینوں کا ارماں، قرآن نگاہوں کی قرآن بصیرت کا سامان، قرآن سعادت کا مطلع، قرآن ہدایت کا مرجع، قرآن یقین کا ہے مخزن، قرآن یقین کا ہے مخزن، قرآن حقائق کا منبع، ہم نور یقین، ہم زیب جبی، میراث نبوت کے ہیں ہمیں، ہم شمع ہدا کا نور مبی، ہم مہر درخشاں ماہ حسین۔ حفاظ کی ہم ہیں جمعیت، قرآن سے ہے ہم کو نسبت، قرآن سے منور ہے خلوت، قرآن سے معطر ہے جلوت، یہ تاج سعادت جہاں، ہم رش کے ملائک فقر جہاں، ٹھوکر میں کسرا اور کیسر، ہم نور یقین، ہم زیب جبی، میراث نبوت کے ہیں ہمیں، ہم شمع ہدا کا نور مبی، ہم مہر درخشاں ماہ حسین۔ قرآن شفیع اعظم ہے، قرآن ہمارا ہے ہمدم، قرآن محبت کی باتیں، محبوب کی ہم کو سوغاتیں، سرگرم عمل ہے عیسے دن، سرگرم عمل ہے عیسے دن، اور محو تمنا ہے راتیں، ہم نور یقین، ہم زیب جبی، میراث نبوت کے ہیں ہمیں، ہم شمع ہدا کا نور مبی، ہم مہر درخشاں ماہ حسین۔ ہم وارث رسم شبیری، ہم سالک راہ جاں بازی، ہم زور بازو حیدر ہیں، ہم صاحب کردار غازی، عثمان ابی اور ابن جبل ہیں نور خدا کے پروانے، بوبکر عمر پر ہم فدا، بوبکر عمر پر ہم فدا، اور کاتب وحی کے دیوانے، ہم نور یقین
मोहब्बत के हैं अमी, हम शम्म खुदा का नूर मुबीन, हम मेहर दरख्शां माए हसी। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, सामईन ज़ी वक़ार, हमारे दरमियान बड़ी ही काबिल क़द्र और इल्मी शख्सियात मौजूद हैं। आप बारी बारी वक्त का ख्याल रखते हुए तमाम उलमाए किराम के बयानात से मुस्तफ़ीद होंगे। क़ब्ल इसके कि हम आपके रूबरू, आपके सामने मेहमान खुसूसी को पेश करें, हम ज़रूरी समझते हैं कि हम अपने मदरसे के तारुफ से के मुताल्लिक़ चंद बातें आपके सामने पेश करेंगे। हज़रात गिरामी, हमारा मदरसा एक ऐसा इल्मी व तरबियती इदारा है जहाँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में दीनी और असरी उलूम को यकजा किया जाता है। हम इस्लामी तालीमात के साथ जदीद साइंसी व समाजी उलूम की तदरीस का एहतमाम करते हैं ताकि तलबा दीन की बुनियाद पर मजबूत अकीदा व किरदार के हामिल बने और असरी मैदान में भी नुमाया मकाम हासिल करें। हमारे यहाँ कुरान करीम, हदीस, फ़िक़ा, तफसीर और अरबी ज़ुबान की गहरी तालीम दी जाती है, जबकि मैथमेटिक्स, साइंस, अंग्रेज़ी, हिंदी और कंप्यूटर और दीगर जदीद उलूम की तदरीस भी निसाब का लाज़मी जुज़ है। हमारा मकसद ऐसे उलमा व मुअल्लिमीन और माहिरीन हिरफतो पेशा अफराद की तैयारी है जो दीन के मुहाफिज होने के साथ साथ समाज में मुस्बत किरदार अदा कर सकें। हमारा मदरसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इस्लामी अक़दार, अखलाकियात और जदीद दौर के तकाज़े एक दूसरे के साथ हम आहंग किए जाते हैं ताकि तलबा एक मुतवाज़िन और मजबूत इल्मी शख्सियत के हामिल बन सकें। हज़रात गिरामी, इन्हीं तमाम तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर मदरसे के मुखलिस बानियों ने सन 1975 ईस्वी में एक मस्जिद की तामीर शुरू की और फिर उसके बाद ये जो आप चमन देख रहे हैं इसका भी वजूद अब अमल में आया। हज़रात गिरामी, मैं नासिपासी समझता हूँ अगर उन मुखलिसीन का तज़किरा न करूँ। इस मदरसे के बेलौस व बेगरज बानियों में सबसे नुमाया किरदार जनाब हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, मैनेजर अब्दुल जब्बार साहब, हाजी शरीफ साहब, हाजी निअमतुल्लाह साहब, हाजी इकराम साहब और मदरसे के मोहतमिम जनाब हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब नदवी मद्दज़िल्लहुमुल आली का किरदार सबसे नुमाया है। और भी दीगर मुखलिस और मुहिब्बीन हैं जिनका हम तमाम का इहाता नहीं कर सकते हैं। उन्होंने भी हर मौके पर अपनी ताकत, अपनी वुसाअत और अपनी सलाहियत के बक़द्र इस मदरसे का, इस मस्जिद का भरपूर ताउन किया है। और इसी के साथ शुरू से ही मदरसे की सरपरस्ती हज़रात अकाबिर मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमहुल्लाह ने फरमाई। उसके बाद सैयद मोहम्मद राबि हसनी रहमहुल्लाह ने, सैयद अब्दुल्ला हसनी रहमहुल्लाह ने,
اور پھر سید بلال عبدالحی حسنی مدظ اللہ العالی کی سرپرستی بھی اس مدرسے کو حاصل رہی، اور یہ مدرسہ ایک قلیل مدت میں پورے ہندوستان میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، اور اس مدرسے سے پھیلنے والی علم کی روشنی نے پورے ضلع اور اطراف کے ضلعوں کو اور ساتھ ہی ساتھ دیگر صوبوں کو بھی اپنی علم کی روشنی سے منور کر دیا۔ سینکڑوں فارغین جنہوں نے مدرسہ نور الاسلام کے چشمہ فیض سے سیرابی حاصل کی، اور آج وہ تشنگان علم کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ سامعین کرام، ہمارے مدرسے میں نرسری سے ہائی اسکول اور انٹر تک کی تعلیم کامیابی کے ساتھ دی جا رہی ہے، ساتھ ہی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب کے مطابق عالمیت کی تعلیم درجہ عالیہ اولی تک بھی دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے یہاں کے طلبہ 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع مدرسہ نور الاسلام موئی کلاں میں اپنی تعلیم مکمل کر کے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں، اور الحمدللہ اب تک کے تجربے کے ساتھ ہم خادمین مدرسہ مطمئن ہیں، خوش ہیں۔ الحمدللہ بہترین رزلٹ آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شعبہ حفظ کا بھی نظام قائم ہے، جس میں بہترین لب و لہجے اور حسن قرأت کے مالک اساتذہ کی خدمات ہمیں حاصل ہیں، اور درجہ دینیات کا بھی شعبہ قائم ہے، جس میں طلبہ کو قرآن کریم مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ان کو حفظ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اور سامعین کرام، ان درجہ حفظ کے طلبہ کو انگریزی، سائنس، ہندی اور میتھمیٹکس کی بھی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، تاکہ وہ طلبہ جب تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کریں اور اس کے بعد وہ اپنی آگے کی تعلیم جاری رکھنا چاہیں تو انہیں دشواری نہ ہو۔ وہ جب درجوں میں آئیں تو انہیں کسی قسم کی دشواری اور انہیں کسی قسم کی دقت نہ پیش آئے، اس لیے ان طلبہ کو عصری علوم کے بنیادی مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، حالات حاضرہ میں خواتین کے اسلامی کردار کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ وہ معاشرے میں دین کی روشنی پھیلانے، اخلاقی اقدار کو محفوظ رکھنے اور نسلوں کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ آج جبکہ مغربی افکار الحاد، فحاشی اور مادیت کی لپیٹ میں ہیں، تو ایسے ماحول میں خواتین کا کردار اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خواتین اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہوں گی تو وہ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں گی، وہ ایک نیک ماں، بہن اور بیٹی کی حیثیت سے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بنیں گی، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو دین سے جوڑنے میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے اسلام پر ہونے والے اعتراضات اور گمراہ کن نظریات کے مقابلے میں دینی و عصری علوم سے بہرور خواتین علمی اور عقلی انداز میں ان فتنوں کا جواب دے سکیں گے۔ حضرات، مغربی تہذیب نے خواتین سے آزادی کے نام پر ان سے حجاب، حیا اور عفت کو چھیننے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ایسے موقع پر ایک مسلم خاتون کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسلامی لباس اور حجاب کے ذریعے اپنی شناخت کو برقرار رکھے اور دوسروں کے لیے ایک عملی مثال بنے، عملی نمونہ پیش کرے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں مسلم خواتین کو دینی و عصری تعلیم حاصل کرنا از حد ضروری ہے، تاکہ وہ مسلم معاشرے میں معلمات، داعیات، مفکرات بن کر ابھریں اور اسلامی نقطہ نظر کو عام کریں اور دین کی دعوت کو جدید وسائل کے ذریعے پھیلائیں۔
تو یہ ان کا بڑا کارنامہ ہوگا۔ اسی لیے سامعین اعظام، مدرسہ نور الاسلام کنڈا کے ذمہ داروں نے خصوصاً نائب معتمم جناب مولانا محمد زبیر صاحب ندوی حفظ اللہ نے لڑکیوں کی تعلیم کی فکر کی اور اسی مدرسے سے متصل مکمل پردے اور حفاظت اور ماہر معلمات کی فراہمی کے ساتھ لڑکیوں کی دینی و عصری تعلیم و تربیت کا بہترین نظام قائم کیا، جس میں طالبات عالمیت کی تعلیم کے ساتھ انٹر تک کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں، اور گزشتہ کئی سالوں سے طالبات مدرسہ نور الاسلام للبنات سے سند فراغت حاصل کر رہی ہیں۔ محترم ناظرین، اور ساتھ ہی ساتھ بنات اور بنین دونوں طرف بزم نور کا ثقافتی انجمن بھی قائم ہے، جس کے تحت پورے سال ہر ہفتے مختلف ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ بزم خطابت اردو، النادی العربی، بزم صحافت و ثقافت، اور اسی طریقے سے بیت بازی و نظم خوانی کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً طلبہ کی دلچسپی کے لیے انعامی مقابلے بھی ہوتے رہتے ہیں، اور پھر سال کے آخر میں سالانہ انعامی مقابلے اور ہر سال باقاعدہ کھیل کود کے مقابلے بھی طلبہ کی جسمانی اور ذہنی ورزش کے واسطے منعقد کیے جاتے ہیں، اور ان مقابلوں میں کامیاب ہونے والے فائزین کو قیمتی انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ سامعین باتمکین، اس سال ہمارے مدرسے میں مقیم و غیر مقیم طلبہ کی تعداد 435 ہے۔ ہاسٹل میں 130 طلبہ مع طعام و قیام رہتے ہیں، جس میں بہت سے طلبہ کی مکمل کفالت مدرسے کے ذمے ہے۔ غیر مقیم طلبہ کی تعداد 140 ہے، جس میں بڑی تعداد غیر مستطیع طلبہ کی بھی ہے۔ لڑکیوں کی تعداد 165 ہے، جو بذریعہ بس اور ٹیکسی روزانہ تعلیمی اوقات میں آتی ہیں اور پھر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی ہیں۔ مدرسہ حاجہ کی 2 بسیں مانک پور اور موئی سے اور 2 ٹیکسی اطراف سے بچوں کو بحفاظت لاتے اور لے جاتے ہیں۔ مزید علاقوں سے بھی بچوں کی آمد و رفت کے انتظام کے تقاضے ہیں، جیسے کہ کوشامبی ضلع کے گنگا پار سے، آلہ پور سے، پریاما سے اور ڈیروا اور لالا بازار سے بھی برابر تقاضے آتے ہیں کہ کوئی ایسا انتظام ہو کہ ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مدرسہ نور الاسلام میں تعلیم کے لیے بھیج سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدرسے کو تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھے اور جائز تقاضوں کو پورا فرمائے، اور آپ حضرات سے بھی مؤدبانہ درخواست ہے کہ مدرسے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حضرات گرامی، اب میں آپ کے درمیان اور مہمانوں کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ ہو کر کے عالمی شہرت یافتہ قاری، خوش الحان و شیریں بیان، جن کی تلاوت سے ہم نے بارہا لطف اندوزی حاصل کی ہے، اور ہم نے حضرت سے درجہ ثانویہ ثالثہ میں کتاب النحو بھی پڑھا ہے۔ ہمارے بہت ہی ہنسمکھ خوش مزاج استاد جناب مولانا طاہا اطہر صاحب ندوی، جو فی الوقت دارالعلوم ندوۃ العلماء کے معناز استاذ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین آواز عطا فرمائی ہے۔ آپ نے قرأت میں اور قرآن کے تعلق سے اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ فضیلت قرآن کے تعلق سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں، اپنے بیان سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم جناب صدر صاحب حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم، اور ڈائس پر تشریف فرما اساتذہ کرام، علماء کرام، میرے دینی اور ایمانی اور اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اس پررونق محفل میں، جو نورانی محفل ہے، شریک ہو کر کے سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نور الاسلام مدرسہ ہے، اور اس جلسے کی صدارت بھی ماشاءاللہ نور العلوم مدرسے کے محتمم فرما رہے ہیں، اور ان کا نام حضرت مولانا منیر صاحب، نور علی نور۔ اور یہ محفل بھی نورانی محفل ہے، قرآن کی محفل ہے، صاحب قرآن کی محفل ہے، اور تذکرہ ہوا ہے ابھی ایسی ذات کا جس پر یہ قرآن نازل ہوا، ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، رات کا وقت ہے، ہو سکتا ہے ہم لوگ کو لکھنؤ واپس جانا پڑ جائے، اگر دیر ہو گئی تو رک جائیں گے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ محدود وقت میں اپنی بات کرنا ہے۔ قرآن کے تعلق سے، قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ ہم نے اس کو پڑھا ہے، جو کچھ برتا ہے، جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ تجربہ ہوا ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی صفت ہے، جس کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ قرآن کو قرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ یہ ایسا کلام ہے جس کو کوئی بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام موقع بہ موقع اس قرآن کو لے کر آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تھے، آپ اس کو سنتے تھے اور پڑھتے تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی پڑھیں، لیکن آپ سے کہا گیا کہ نہیں، آپ کو آرام سے پڑھنا ہے، لا تعجل بالقرآن، جلدی نہیں کرنا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ جو ہم نے آیت پڑھی ہے
اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جو 30 پاروں میں محفوظ ہے، 114 صورتیں ہیں، مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں، اور دونوں صورتوں کے احکامات مختلف ہیں. اس میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے، اس کو جب جانیں گے، اس کو سمجھیں گے، تب اس آیت کا مفہوم اور مطلب بھی سمجھیں گے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ایسے طریقے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ پائیدار ہے، سب سے زیادہ مستحکم ہے، سب سے زیادہ صحیح ہے. انسان اس دنیا میں آتا ہے، کچھ دن رہتا ہے، لیکن اس کو کیسے رہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے بتاتا ہے کہ دیکھو جو سورت ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے اس میں اس آیت کو بھی پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، جو نہایت رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. اور پھر اللہ سے کہتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ سب کہنے کے بعد پھر اپنے لیے خاص طور سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دے، ایسا طریقہ جو اس دنیا کی کامیابی کا بھی گامزن، اس دنیا کی کامیابی کا بھی ذمہ دار ہو اور آخرت میں بھی سرخروئی کا بھی ذمہ دار. اللہ نے کہا کہ تم مانگ رہے ہو طریقے کو، تو یہ طریقہ ہم تم کو دے رہے ہیں. کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ صورت ختم ہوتی ہے، اللہ نے بتا دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم جو تم کہہ رہے ہو یہ ہے صراط مستقیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہیں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ ہے ہدایت کا راستہ، یہ ہے ہدایت کا طریقہ. کیا ہے؟ قرآن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہم کیسے سمجھیں یہ ہدایت کا طریقہ ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ ہدایت کا مرکز ہے. جب ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، غور کریں تو یہ ساری چیزیں ہم پر عیاں ہو جائیں. قرآن ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہم سے پڑھوائے گا. قرآن ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہم کو سمجھائے گا. قرآن پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہم سے عمل کروائے گا. قرآن کا معاملہ تو عجیب غریب ہے. اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. کس کے لیے؟ پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. هَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی تم میں سے پڑھنے والا؟ ہے کوئی تم میں سے اس کو سمجھنے والا؟ ہے کوئی اس میں غور کرنے والا؟
اللہ اپنے بندوں کو ابھار رہا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن خود بتا رہا ہے، اس قرآن کو جن لوگوں نے سمجھا، جن لوگوں نے اس میں غور کیا، اس کی معانی پر تدبر کیا، ان کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے۔ صحابہ کرام نے اس قرآن کو پڑھا، اس قرآن کو سمجھا، اس قرآن پر عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا تو سب سے پہلا عمل یہ تھا کہ صحابہ کرام کو پڑھ کر سناتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کو اسی طرح سیکھتے تھے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سیکھا، اور بالکل صحیح قرآن کو انہوں نے پڑھا، اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ قرآن کا معاملہ ان کے نزدیک بہت معمولی نہیں ہوتا تھا، کئی دن تک 10 آیتیں پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ جیسا کہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، خلیفہ دوم ہیں، آتا ہے کہ انہوں نے 10 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی، 10 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی۔ کیا مطلب ہے 10 سال میں سورہ بقرہ مکمل کرنے کا؟ یہاں تو یاد کرنے کا مسئلہ ہے، پڑھنے کا ہے، ختم کرنے کا ہے کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ سورہ بقرہ ختم ہو جائے، یاد کرنے کو ایک ہفتے میں یاد ہو جائے۔ بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بیٹھتے ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتنا آسان بنایا ہے کہ وہ بچہ جو ابھی پڑھنا اس کو نہیں آتا تھا، جب وہ روانی آتی ہے، پڑھتا ہے تو یاد کرتا چلا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اس کو صحابہ کرام نے سمجھا۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ یقیناً مومن تو وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی آیتوں کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو وہ قرآن کی تلاوت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى اللہ یہدی به من یشاء۔ اللہ فرما رہا ہے وہی اللہ ہے جس نے سب سے اچھے کلام کو نازل کیا کتاب کی شکل میں، جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور جس کتاب کو سن کر ایسے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اس کو سمجھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی قرآن پڑھنے والے کے لیے، قرآن سمجھنے والے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے والے کے لیے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔
اللہ اس کتاب سے کچھ لوگوں کو عزت عطا کرے گا، سربلندی عطا کرے گا، وہ سرخرو ہوں گے دنیا میں بھی، اور آخرت میں جو مقام و مرتبہ ہوگا تو اس کے کیا کہیں، اس کا تو آدمی کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے، اس کا کوئی تصور